الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ساتھیوں، اس سے پہلے ہم نے 7 لیکچرز پڑھے تھے اور 7ویں لیکچر میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ کی تفصیل پڑھی تھی۔ اب ہم لیکچر نمبر 8 میں صفات عارضہ کی تفصیل کریں گے۔ تو صفات عارضہ تمام حروف میں نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض حروف میں پائی جاتی ہے اور بعض حروف میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا کل تقریباً 11 حروف ہیں جن کے اندر صفات عارضہ پائی جاتی ہے۔ تو ان میں سے یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کے ہم آگے بالتفصیل ان کو ہم ہر ایک کو بیان کریں گے۔ تو یہ کل 11 ہے۔ تو ان میں سے پہلے لفظ اللہ اور لفظ اللہم کا لام ہے۔ تو دیکھیں، لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس لام کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے قل هو اللہ احد، تو اس میں آپ دیکھیں هو اللہ احد، یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف یعنی واو کے اوپر زبر ہے، لہٰذا اس لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، هو اللہ پڑھیں گے، هو اللہ نہیں بلکہ هو اللہ۔ اسی طرح لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف یعنی ہاں کے اوپر پیش ہے، لہٰذا اس لام کو پر پڑھیں گے، رفعہ اللہ، رفعہ اللہ نہیں بلکہ رفعہ اللہ۔ اسی طرح اس مثال میں دیکھ لیں، لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف یعنی کاف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا اللہم کو پر پڑھیں گے، سبحانک اللہم نہیں بلکہ سبحانک اللہم۔ اسی طرح لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف یعنی لام کے اوپر پیش ہے، لہٰذا اس اللہم کے لام کو بھی پر پڑھیں گے، قالوا اللہم نہیں بلکہ قالوا اللہم پڑھیں گے۔ اور اگر لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ایسی صورت میں اس کو پر نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے۔ ان 2 مثالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لفظ اللہ کے لام کو اس لیے باریک پڑھیں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف یعنی میم کے نیچے زیر ہے، لہٰذا بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح لفظ اللہم کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، لہٰذا قل اللہم نہیں بلکہ قل اللہم پڑھیں گے۔ یہ تفصیل تو صرف لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام میں تھی، باقی لام کو باریک ہی باریک پڑھیں گے۔ جیسے ما واللہم، تو یہاں لفظ اللہ کو ہر حال میں باریک پڑھیں گے، ما واللہم نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری حالت کی طرف، یعنی راگ کے قاعدے کی طرف۔ تو دیکھیں، را کو کبھی موٹا پڑھی جاتی ہے اور کبھی باریک۔ تو موٹا پڑھنے کی کل 12 حالتیں ہیں، ان کو ہم یہاں بالتفصیل ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی حالت ہے را پر زبر ہو اور اس را پر شد نہ ہو، جیسے رحیم، تو یہاں را کے اوپر شد ہے اور شد نہیں اور زبر ہے، لہٰذا اس را کو ہم پر پڑھیں گے اور رحیم پڑھیں گے، رحیم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری حالت ہے را پر پیش ہو اور اس پر شد نہ ہو، جیسے ربما، تو یہاں را پر پیش ہے لیکن شد نہیں، لہٰذا ربما نہیں بلکہ ربما پڑھیں گے۔ تیسری حالت ہے را پر زبر ہو اور اس پر شد بھی ہو، جیسے الرحمن کی جو را ہے، اس را کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، لہٰذا اس را کو ہم پر پڑھیں گے، الرحمن نہیں بلکہ الرحمن پڑھیں گے۔ چوتھی قسم ہے را پر پیش ہو اور اس پر شد بھی ہو، جیسے مروا کراما کاتبین، تو یہاں را کے اوپر شد بھی ہے اور پیش بھی ہے، لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے، مروا نہیں بلکہ مروا پڑھیں گے۔ اسی طرح پانچویں قسم ہے را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے ارسل، تو یہاں را پر سکون ہے اور اس سے پہلے والا حرف یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہ ایسا ہے کہ را کے اوپر زبر ہے، لہٰذا اس را کو پر پڑھیں گے، ارسل نہیں بلکہ ارسل۔
چھٹی حالت ہے کہ را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے یرزقون، تو یہاں را کو دیکھ لیں، اس را سے پہلے رائے ساکن سے پہلے والے حرف یعنی یا کے اوپر پیش ہے، لہٰذا اس را کو پر پڑھیں گے، یرزقون نہیں بلکہ یرزقون پڑھیں گے۔ ساتویں حالت ہے را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، لیکن وہ زیر کیا ہو؟ عارضی ہو، جیسے ارجع، تو یہاں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ کے نیچے اگرچہ زیر ہے لیکن یہ عارضی ہے۔ عارضی کا مطلب کیا ہے؟ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی دوسرا کلمہ لگایا جائے تو ایسی صورت میں یہ حمزہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے اگر اس سے پہلے ہم رب پڑھیں تو رب ارجع ہم پڑھیں گے، رب ارجع نہیں بلکہ رب ارجع پڑھیں گے، تو گویا کہ یہاں حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے، لہٰذا رائے ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر عارضی سکون ہو تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے، ارجع پڑھیں گے، ارجع نہیں۔ آٹھویں حالت ہے را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے کلمے کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے رب ارجعون، تو یہاں را پر تو خود سکون ہے لیکن اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے یعنی رب، اس کے آخری حرف یعنی با کے نیچے زیر ہے، لہٰذا اس را کو ہم پر پڑھیں گے، رب ارجعون نہیں بلکہ رب ارجعون۔ نویں حالت ہے را پر سکون ہو اور اس کے بعد والے حرف میں استعلاء کی صفت والا کوئی حرف پایا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رائے ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک حرف آیا ہو، اور ہم نے پہلے بھی صفات لازمہ متضادہ میں پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں، خص ضاد قل، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ تو اس مثال میں آپ دیکھ لیں قرطاس، قرطاسن، اس را کو ہم پر اس لیے پڑھیں گے کہ اس کے بعد والا حرف یعنی طا یہ حرف مستعلیہ ہے۔ اسی طرح فرقتن، تو یہاں بھی را کو اس لیے پر پڑھیں گے کہ اس کے بعد والا حرف یعنی قاف حروف مستعلیہ میں ہے، لہٰذا اس را کو پر پڑھیں گے۔ 10ویں حالت ہے را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی سکون ہو لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس پر زبر ہو، جیسے قدر، دیکھیں را کے نیچے تو 2 زیر ہے لیکن یہ صورت وقف کی صورت میں ظاہر ہوگی، لہٰذا جب ہم اس را پر وقف کریں گے تو ہم یوں پڑھیں گے قادر، قادر، تو دیکھیں یہاں را پر سکون آ گیا، تو را پر خود سکون ہے، اس سے پہلے والا حرف یعنی دال پر بھی سکون ہے اور اس سے پہلے والا حرف یعنی قاف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا اس را کو ہم پر پڑھیں گے، قدر نہیں بلکہ قدر۔ 11ویں حالت ہے را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی سکون ہو لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر پیش ہو، جیسے مثال میں دیکھ لے بکم العسر، جب ہم را پر وقف کرتے ہیں تو را پر سکون آتا ہے، لہٰذا را پر بھی سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی سین پر بھی سکون ہے اور اس سے بھی پہلے والے حرف یعنی عین کے اوپر پیش ہے، لہٰذا اس را کو پر پڑھیں گے، بکم العسر نہیں بلکہ بکم العسر پڑھیں گے۔ آخری اور 12ویں حالت ہے وہ را جس پر پیش ہو اور روم کے ساتھ اس پر وقف کیا جائے۔ روم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وقف جس کے آخری حرکت کو ظاہر کیا جائے، یعنی کلمے کا آخری جو حرف ہے اس پر جو حرکت ہے اس حرکت کو تھوڑا سا ظاہر کرے، اور اس کو وقف بالروم کہتے ہیں۔ زیر اور پیش کی صورت میں وقف بالروم کیا جاتا ہے، لہٰذا جس را پر وقف کیا جاتا ہو اور اس پر پیش ہو اور وقف بالروم کیا جاتا ہو تو ایسی صورت میں بھی اس را کو پر پڑھیں گے، جیسے منتصرون، رون، تو جب ہم اس پر وقف بالروم کرتے ہیں یعنی را پر پیش کی بو لاتے ہیں تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے منتصر، منتصر، اور اس وقف بالروم کو انشاءاللہ ہم آگے شاید تفصیل سے پڑھیں۔ صفات عارضہ کچھ اور بھی باقی ہے لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر لیکچر کے آخر میں نماز کا کچھ حصہ ذکر کریں گے اور اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس کو ہم ابھی حمد و سورۃ اخلاص اور تشہد یہاں پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، دیکھیں بعض لوگ پڑھتے ہیں کھل
تو کل غلط ہے، کیونکہ کل کا معنی ہے کہو اور قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ تو یہاں قل هو اللہ احد، بعض پڑھتے ہیں هو اللہ، تو یہ ہاں جو ہے اس کو صحیح طرح سے ظاہر نہیں پڑھتے، لہٰذا اس کو صحیح ظاہر پڑھنا چاہیے هو اللہ احد۔ یہاں بھی لفظ اللہ کے لام کو اس لیے پر پڑھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف یعنی واو کے اوپر زبر ہے۔ احد، دیکھیں ہا یہ وسط حلق سے ادا ہونے والا ہا ہے، لہٰذا احد۔ اللہ الصمد، بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہ الصمد، صمد یعنی سین اور واو لاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، سین واو نہیں، سین اور صاد ان دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ صاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد، بعض لوگ پڑھتے ہیں لم یالد، دیکھیں یا کے ساتھ الف، حالانکہ یہ غلط ہے، لم یلد، ولم یولد، بعض لوگ پڑھتے ہیں ولم یولد یعنی واو گرا دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں، ولم یولد، ولم یکن لہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں ولم یکن لہ، تو یا کے ساتھ الف نہیں بلکہ ولم یکن لہ، بعض لوگ لام اس لام کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، ولم یکن لہ، لاہو نہیں بلکہ ولم یکن لہ، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لہٰذا اس کو ہم بڑھائیں گے، ولم یکن لہ کفوا، بعض لوگ پڑھتے ہیں کفوا، فا کے بعد واو ساکن بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کفوا احد۔ دیکھیں بعض لوگ اس دال کے اوپر شد لاتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد، یہ سارا غلط ہے، بلکہ دال کے اوپر سکون ہے اور شد نہیں، لہٰذا احد، صمد، لم یلد۔ یہاں اس دال کو دیکھ لے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قطب و جدن 5 حروف قلقلہ کے ہیں، یعنی ان پر سکون کے وقت اس میں جنبش پیدا کی جائے گی، لہٰذا لم یلد ہم پڑھیں گے، لم یلد نہیں بلکہ لم یلد، ولم یولد اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ آگے ہم آتے ہیں تشہد کی طرف، التحیات للہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ یعنی ہا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ہا ہے، التحیات، بعض لوگ پڑھتے ہیں التحیات یعنی تا کے ساتھ واو لگاتے ہیں، حالانکہ التحیات للہ، لفظ اللہ کے لام کو ہم یہاں اس لیے باریک پڑھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف یعنی لام کے نیچے زیر ہے۔ والصلوات، یہاں بھی صاد ہے، سین اور واو نہیں، والصلوات نہیں بلکہ والصلوات، والطیبات، بعض لوگ پڑھتے ہیں والطیبات یعنی یا کے بعد یا ساکن لاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ السلام علیکہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں علیکہ، علیکہ نہیں بلکہ السلام علیکہ، بعض لوگ اس حمزہ کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ السلام علیکہ، السلام علیکہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہاں حمزہ اور یہاں عین کو ظاہر نہیں کرتے، حالانکہ السلام علیکہ ایہا النبی، بعض لوگ پڑھتے ہیں ایہا النبی، ایہا النبی یعنی اس ہاں کو بالکل چھپا دیتے ہیں، حالانکہ اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے، ایہا النبی ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے، اس را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور زبر کی صورت میں اس کو پر پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکہ، یہاں بھی حمزہ کو بالکل ظاہر کریں گے، السلام علینا، السلام علینا، معلینا، یہاں عین کو چھپانا نہیں بلکہ اس کو ظاہر کرنا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی یہاں عین کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد، یہاں بھی حمزہ کو ظاہر کرنا چاہیے اور ہا کو بھی، اور یہاں اللہ الہ نہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ صرف لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کو پر پڑھنا ہے، باقی لام کو باریک پڑھنا ہے، لہٰذا اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے۔ واشہد ان محمدن، بعض لوگ پڑھتے ہیں محمدن، بعض پڑھتے ہیں محمدن، اس طرح نہیں، محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب ہم صحیح روانگی سے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.